کیونکہ حسین نے ایسی مثال قائم کر کہ جس کے دل میں محبت رسالت ہے، محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، وہ اس تکلیف کو، اس درد کو محسوس کر سکتا ہے، اس غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی فرقے کی، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، بس اس دل کی ضرورت ہے جو اس تکلیف کو محسوس کر سکے۔ ناظرین، 9 محرم کی تاریخ امام مظلوم نے دنیا جمع کرتی ہے، بلاتی ہے، ساتھیوں کو بلاتی ہے کہ میرا ساتھ دو، آؤ میری مدد کرو، میں تنہا ہوں۔ مگر یہ کیسی شخصیت کہ جس نے شب عاشور چراغوں کو بجھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ فوج اشقیاء، یہ فوج یزید میرے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم جا سکتے ہو، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے تم سب چلے جاؤ، اور چراغوں کو بجھا دیا کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ مگر میرا سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر، میرا سلام ہو اصحاب حسین پر، میرا سلام ہو ان کربلا کی خواتین پر، میرا سلام ہو ان کربلا کے معصوم بچوں پر، کہ جو جانتے تھے کہ حق کیا ہے، کون حق ہے، حسین کا ساتھ چھوڑ کر کوئی بھی نہیں گیا۔ اور آخرکار ایک مرتبہ شب عاشور خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف فوج اشقیاء جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا سلام ہو ان کربلا کی خواتین پر، میرا سلام ہو ان کربلا کی ماؤں پر، کہ ہر خیمے میں شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لے کر موجود ہے اور پیار کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ کہیں ام لیلہ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو پیار کر رہی ہیں، کبھی بی بی زینب اپنے دونوں فرزند اون و محمد کو گلے لگائے پیار کر رہی ہیں، تو کہیں جناب رباب اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہیں، تو کہیں ام فروا قاسم کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو بیٹا کل جہاد کا دن ہے، دیکھو سب سے پہلے حسین پر تم کو نثار ہونا۔ بی بی زینب کہتی ہیں بیٹا میں تم کو معاف نہ کروں گی، میں دودھ نہ بخشوں گی اگر کل تم نے قربانی میرے بھائی پر قربان ہونا۔ ہر ماں اپنی اولاد کو حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ سب سے پہلے میرا بچہ شہید حسین پر، میرا بچہ فاطمہ کے لال پر قربان ہو جائے۔ میرا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معصوم بچوں کو بھوکا اور پیاسا بلکتا ہوا دیکھا، کس دل سے ان ماؤں نے برداشت کیا ہوگا اپنے بچوں کی پیاس، ان کی بھوک کو۔ ناظرین، جب 10 محرم آئی، عاشور کا دن آ گیا، امام مظلوم ایک ایک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اصحاب حسین شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، وہ بوڑھا باپ اور وہ جوان علی اکبر جس کے سینے سے برچھی نکالی، کس دل سے مولا حسین نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہو۔ وہ قاسم کا لاشا جو گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا، مولا حسین اس لاشے کو گٹری میں لے کر آئے۔ وہ اون و محمد کا لاشا جو بہن کی نشانی ہے، خیمے میں لائے تو بی بی زینب سجدہ شکر ادا کرتی۔ وہ 6 ماہ کا علی اصغر کہ جس پر ترس نہ کھایا، جس پر رحم نہ آیا، اس ننھے علی اصغر کے گلے کو تیر سے چھید دیا اور اس ننھے علی اصغر کا لاش ابھی زمین میں دفن کر دیا۔ ایک ایک کر کے امام مظلوم شہادت پیش کرتے رہے۔ مولا عباس کہ جن سے خیموں میں بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی، بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں،
عباس جس سے بی بی سکینہ کی پیاس برداشت نہیں، یہ وہ بی بی ہے جو مولا عباس کی بہت لاڈلی، عباس سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں اور مشق سکینہ کو اٹھایا ہے تو ایک مرتبہ خیمے سے چلے اور مولا حسین کو کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں، سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں۔ ناظرین، یہ وہی بی بی سکینہ ہے جن کو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، مگر افسوس کہ اس معصوم بچے مولا کی شہادت کے بعد کیا کیا مصائب نہیں اٹھانے پڑے۔ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے سے چلے ہیں، مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، میرے مولا بیوی کے لیے پانی لے کر آ رہے تھے، ایک تیر سے ایک بازو شہید ہوا، دوسرے تیر سے دوسرا بازو شہید ہو گیا، کچھ ایک نیزہ ایک تیر ایسا آیا کہ جو مشق سکینہ چل گئی، پانی بہہ گیا۔ اب میرے مولا عباس پیاس ٹوٹ، کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں گا؟ مولا کی شہادت مولا حسین کے لیے، مولا عباس مولا حسین کے جملے ہیں مولا حسین کی شہادت میں کہ عباس مارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی تو کہا علی اکبر مارے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک ایک کر کے شہادت ہوتی چلی گئی۔ امام مظلوم اب تنہا ہے، اب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت قریب آیا، میرے مولا فاطمہ کا لال نواسے رسول تنہا، میرے مولا کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان میں آپ نے کربلا کے میدان میں 9 محرم کو یہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ میں وہی رسول کا نوازا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ 10 محرم عصر عاشور، امام مظلوم تنہا ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کا ساتھ دے، سب شہید ہو گئے۔ اب میرے مولا 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جب میرے مولا گئے ہیں تو میرے مولا نے کیا جملے کہے ہیں کہ آؤ دیکھو ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے کڑیل جوان کو تم نے مارا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بھائی کو تم نے مارا۔ مولا حسین کہتے جا رہے ہیں اور جنگ لڑتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اذان عصر ہوئی، مولا نے تلوار نیا میرے، اب زمین اور آسمان لرز گئے، زمین لرز رہی ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین جب سجدے میں گئے تو ناظرین، شمر ملعون جس نے خنجر چلایا، ہر طرف صدائیں بلند ہونے لگی، قتلت الحسین بکربلا، العظم الحسین بکربلا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے زمین سے لے کر آسمان تک جو رو نہ رہا ہو۔ 10 محرم کی رات یہیں پر ہی ختم نہیں ہو گیا، بلکہ جب عاشور کی رات آئی ایک مرتبہ ان ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، اور خیموں کا رخ کیا تو خیموں میں آگ لگائی۔ جب یہ ظالمین خیموں کی طرف بڑھے ہیں، خیموں میں آگ لگائی تو خیموں میں بچے موجود تھے۔ اب یہاں آپ میرا سلام ہو اس عظیم بی بی پر، میری بی بی زینب کا کردار دیکھیے کہ حسین کی شہادت کے بعد اب زینب حسین بن گئی، اب زینب عباس بن گئی، اب زینب اس قافلے کی سالار بن گئی، اور آج میں اور آپ اور ساری دنیا
جو یہ ذکر حسین کر رہی ہے تو یہ میری بیوی زینب کا صدقہ ہے کہ میری بیوی نے سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر میری بیوی نے حسین کے ذکر کو زندہ رکھا۔ جگہ جگہ اپنے خطبات سے میری بیوی نے بتایا ہے دنیا کو کہ یہ کوئی باغی نہیں ہے جس کو شہید کر دیا گیا، بلکہ میرا بھائی حسین ہے جو حق پر تھا، جو رسول کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے، جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ میری بیوی زینب کا صدقہ ہے۔ ہمارا سلام ہو ان عظیم بیویوں پر، ان کربلا کی خواتین پر، ان ماؤں پر کہ اتنے مصائب کے بعد بھی زبان پر صرف شکر خدا ہے، حمد خدا ہے۔ اور کس دل سے میری بیوی اس قافلے کو لے کر چلی ہے کہ جب 10 محرم کو جب اشقیاء نے خیموں پر حملہ کیا ہے تو ایک ایک خیمے سے بیوی زینب بچوں کو نکال کر لا رہی اور وقت کے امام زین العابدین کو بچایا ہے۔ جب ان کے خیمے پہ حملہ کرنے آئے ہیں تو میری بیوی نیزہ لے کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کس کی مجال ہے کہ جو میرے بیٹے کی طرف دیکھے؟ ہاں تم اس کو بھی مارنا چاہتے ہو، یہ بیمار ہے، اس کو تو چھوڑ دو۔ اور میری بیوی اس قافلے کو لے کر چلی ہے۔ میرا سلام ہو ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسن ہے، بے مخنا و چادر، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ خاندان رسالت ہے۔ بے مخنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ایک طرف نیزے پہ حسین کا سر ہے، عباس کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، خانو محمد کا سر ہے، 6 ماہ کے لیے اصغر کا سر ہے، اور دوسری طرف یہ مائیں بہنیں ہاتھوں میں رسن۔ کبھی ایک دربار سے دوسرے دربار لے جایا جا رہا، مگر میری بیوی زینب کہ جس نے حسین کے مقصد کو زندہ رکھا، اگر آج میری بیوی نہ ہوتی تو آج ہم نہیں جانتے کہ یہ واقعہ کیا تھا، کربلا میں کیا ہوا، مولا حسین کون تھے۔ وہ تو دبانا چاہتے تھے، وہ تو جشن منا رہے تھے اپنی فتح کا، مگر میری بیوی زینب نے جگہ جگہ خطبات دیے، اپنے کردار سے، اپنے خطبات سے، اپنے پیغامات سے بتایا ہے۔ اور یہ وہ فاتح شام ہے میری بیوی کہ جس نے قاتل کے دربار میں اس کو لڑکارا ہے، کیونکہ یہ علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے کہ جس کے لہجے سے، جس کے خطبات سے لوگوں کو مولا علی کا لہجہ یاد آتا تھا۔ تو میری بیوی زینب کہ جس نے نہ صرف حسین کے مقصد کو بچایا ہے بلکہ ان خواتین، ان بچوں کو بھی اس لشکر میں، اس خواتین کے قافلے میں جو کربلا سے شام، کوفہ و شام پہنچا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی ہے تو میری بیوی زینب مدینے تک ان کو لے کر چلی ہے۔ کس ہمت سے میری بیوی نے اس قافلے کو مدینے تک لے کر گئی۔ میرا سلام ہو ان بیوی ناظرین۔ بی بی زینب اور کربلا کی باقی خواتین جس میں بی بی ام کلثوم بھی شامل ہے، بی بی ام رباب ہے، بی بی ام لیلہ ہے، زوجہ حضرت عباس ہے، اور وہ تمام خواتین زوجہ حضرت مسلم ہیں کہ جنہوں نے قدم بقدم امام حسین کا ساتھ دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ارادوں میں کمزوری نہیں آئی، اور آپ نے اپنے بچوں کی ویسی تربیت کی، ویسی پرورش کی کہ جنہوں نے حق کو پہچانا ہے اور حق کا ساتھ دیا، نہ خود پیچھے ہٹی نہ بچوں کو پیچھے ہٹنے دیا۔ اور یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے اکثر نام کا ذکر ہم نہیں کر پاتے یا جن کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں، مگر یہ وہ خواتین ہیں کربلا کی کہ جنہوں نے شہادت حسین کے بعد امام مظلوم حسین کا پیغام لے کر کربلا سے مدینے تک جگہ جگہ اس پیغام کو عام کیا ہے اور اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ آج میں اور آپ اور ہم خواتین اور تمام عالم اسلام اور تمام دنیا میں لوگ جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے وہ صدقہ ہے بی بی زینب اور ان خواتین کا کہ جنہوں نے حسین کی شہادت کے بعد حسین کے مقصد کو رکنے نہیں دیا۔ اور آج بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم
امام مظلوم کربلا امام حسین کے مقصد کو لے کر چلیں. صرف اس ذکر کو نہیں کرنا، صرف گریہ نہیں کرنا، صرف مجلس نہیں کرنی، صرف ذکر نہیں کرنا، بلکہ امام حسین کے مقصد کو لے کر چلنا ہے. جس مقصد کے لیے امام مظلوم کربلا نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اتنی مصائب، اتنی تکالیف برداشت کی، اپنے 6 ماہ کی علی اصغر سے لے کر کڑیل جمان علی اکبر تک سب کی شہادت دی، اور اپنے گھر کی خواتین تک کو اسیر، جن کو اسیر کر کے لے جایا گیا. ان کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے اور لے کر چلنا ہے. اور جیسا کہ یہ انسان کو بیدار ہو لینے تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، وہ ایک سجدہ امام مظلوم کا کہ جو آج تک اذانوں کو زندہ کیے ہوئے. ناظرین، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں. بی بی زینب، یہ جملے تھے جب آخری رخصت کے لیے امام مظلوم کی قبر میں آئی ہے، جب آپ کو رہائی ملی کہ حسین، بہن زینب اب مدینے نہ جائے گی. حسین، میں آپ کے بغیر مدینے میں کیا کروں گی؟ میں نانا کو کیا جواب دوں گی؟ میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اب حسین، زینب یہاں سے نہیں جائے. تو ایک مرتبہ قبر حسین لرز اٹھی اور قبر حسین سے آواز آئی کہ بہن زینب، ہمارا آخری سلام قبول کیجیے اور اس قافلے کو مدینے لے کر جائیے. اور جب مدینے جانا تو نانا میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نانا، حسین نے اپنا وعدہ نبھا دیا، حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، حسین نے نانا کے دین کو بچا. پروگرام صدائے حسین کے ساتھ سیدہ نرجس فاطمہ نقوی کو اجازت دیجیے، اور اس پر دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس ذکر کو کرنے، اس کو قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.